ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے سنا، میرا موضوع ہے وقف کی اہمیت اور موجودہ مشکلات کا حل. سوشل میڈیا میں آج کل بہت ہی زیادہ یہ ٹاپک دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں. خاص کہ انڈیا کے ماحول میں وقف بورڈ اور اوقاف سے متعلق ہنگامہ چل رہا ہے. تو اس لیے آئیے ہم اس تعلق سے اس موضوع کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقف یا اوقاف کہتے کس کو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. تو وقف ایک عربک لفظ ہے جس کا ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر معنی ہوتا ہے روکنا. کسی بھی چیز کو روکا جائے اس کو کہتے ہیں وقف. اور اصطلاحی معنی شریعت میں، اسلام کی نظر میں وقف یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی کوئی بھی پراپرٹی، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو یا مکان کی شکل میں ہو، اللہ کی راہ میں دے دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں وقف کرنا. اور اسی کی جمع ہے اوقاف. وقف ایک کو کہتے ہیں، اوقاف اس کی جمع ہے. تو یہ معنی مطلب ہو گیا کہ کوئی آدمی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں دے دے ہمیشہ کے لیے، تو اس کو وقف کہتے ہیں اس کام کو. اب جو انسان بھی وقف کرتا ہے تو ہر انسان کی الگ الگ نیت ہو سکتی ہے یا شرط لگا سکتا ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ میں نے اس چیز کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں، لیکن اس کا فائدہ صرف مسجد کو جائے، تو اس کا فائدہ صرف مسجد کو دینا پڑے گا بس. تو جو انسان وقف کر رہا ہے کس نیت سے کیا، کیا شرط لگایا، اس کو بھی جاننا اور دیکھنا ضروری ہے. کسی نے وقف کی کوئی چیز مدرسے کے لیے کہ اس وقف سے جو بھی آمدنی آئے گی، جو انکم آئے گا مدرسے کو جائے، تو اس کو ہم صرف مدرسے میں خرچ کر سکتے ہیں بس. اور اگر کوئی انسان شرط لگا دے کہ نہیں، اس وقف سے جو آمدنی انکم آئے گا وہ صرف بیواؤں کو جائے گا یا یتیموں کو جائے گا، یتیموں کی کفالت ہوگی، تو صرف وہیں خرچ کیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے وقف کرنے والے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا، جو بھی ہے مسجد، مدرسے، بیوہ، یتیم، مسکین، ہر جگہ خرچ کیا جائے، تو پھر اسی حساب سے وہاں پر اس کی آمدنی کو خرچ کیا جائے گا. تو جو شرعی مسئلہ ہے وقف سے متعلق، ان چیزوں کو جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان سمجھے کہ شرعی احکام و مسائل وقف سے متعلق کیا ہیں. کیونکہ وقف اوقاف ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک دینی مسئلہ ہے، اور اس کا جواب ملے گا میڈیا کے اندر نہیں، نہ ٹی وی چینل پر، بلکہ یہ مسئلہ ملے گا آپ کو قرآن و حدیث کے اندر، جس کو بیان کریں گے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کا حل ڈھونڈنے جاتے ہیں ٹی وی کے پاس، ٹی وی چینل کے پاس، میڈیا کے پاس، تو لوگ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور بیان کرنے والا بھی گمراہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ وقف کے بارے میں بیان کرنے والے لوگ بھی، اینکرائن باتیں کر رہے ہیں، اس کو وقف سے متعلق بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں. عجیب عجیب لوگ بات کر رہے ہیں کہ سن کر کے انسان کو ہنسی آ جائے کہ بنیادی بات بھی انسان نہیں جان رہا ہے اور پھر بھی وقت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. سوال ہے، جواب ہے، انٹرویو چل رہا ہے. یہ بالکل ڈینجر، خطرناک بات ہے. دیکھیں، ہر چیز کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. اگر آپ بیمار پڑیں تو جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ٹیلر کے پاس نہیں پہنچیں گے. اگر آپ کو جوتا خریدنا ہو تو ہاسپٹل نہیں جائیں گے، ورنہ آپ کو دوڑا دیا جائے گا الٹے پیر. تو اسی طرح وقف کا مسئلہ یہ دینی شرعی مسئلہ ہے. تو وقف کے مسئلہ مسائل کو جاننا تو علماء کرام کے پاس جائیے. اور اگر وقف بورڈ انڈیا کے ماحول کے حساب سے، جب کسی بھی ملک میں اگر وقف بورڈ کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے جو قانون کے، چونکہ یہ قانونی ایک مسئلہ ہو گیا، وقف بورڈ جو بنا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، تو ایک قانونی مسئلہ ہے. تو اس قانون کی جو ماہر ہے کون بتائیں گے؟
वकील बताएंगे, जज बताएंगे, ये कानूनी मसला है, तो उनके पास जाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, वकील की बात या जज की बात। ये एंकर की बात सुन के, इधर उधर के लोगों की बात सुन करके इंसान अपना भी वक्त बर्बाद करता है और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो वक्त का मसला जब से उठा है, बहुत सारी गलत फहमी भी फैलाई जा रही है और गुमराह किया जा रहा है लोगों को। तो आइए सबसे पहले हम वक्फ के जो शरई मसाइल हैं और शरीयत के अंदर इसकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है और किस तरह लोगों ने वक्फ किया है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक मसला तो आपने जान लिया, बल्कि दो मसला कि वक्फ कहते हैं किसको है, नंबर एक, और नंबर दो कि वक्फ करने वाला जिस नीयत से और जिस शर्त के साथ वक्फ किया है, उसको उसी मद में, उसी मसरफ में, उसी चीज़ में खर्च किया जाएगा। अगर किसी ने मस्जिद की शर्त लगाई है तो मस्जिद में खर्च करेंगे, किसी ने मदरसे की शर्त लगाई है तो मदरसे में खर्च करेंगे, और किसी ने रिफाए आमा के लिए कहा कि जहाँ भी मुनासिब समझे आप खर्च करें तो वहाँ खर्च किया जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अमानत है। तीसरा मसला इस ताल्लुक से ये है कि वक्फ ऐसा मसला है कि अगर किसी ने वक्फ कर दिया, अपनी ज़मीन, अपना घर, किसी बशरा घर है या दुकान या और कोई प्रॉपर्टी, तो वक्फ करने के बाद वो इंसान अगर चाहे मसलन 4 साल के बाद कि हम वापस ले लें, तो वापस नहीं ले सकता है। ना उसको बेच सकता है, ना कोई और उसको खरीद सकता है, ना उसका कोई वारिस और मीरास बन सकता है। एक बार इंसान वक्फ कर दिया तो इंसान वक्फ करने वाला भी उसको वापस नहीं ले सकता है, और वक्फ करने वाला इंसान भी उसको बेच नहीं सकता कभी भी जिंदगी में नहीं। तो अब इसी से समझ सकते हैं कितना एक संजीदा मसला है, हसास मसला है कि आज लोग जिम्मेदार जो वक्फ के बोर्ड पर जो काम कर रहे हैं वो कैसे बेच सकते हैं किसी और की प्रॉपर्टी को। वो तो एक मैनेजर है, बस जिम्मेदार है। तो वक्फ करने वाला इंसान भी वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। ये एक बुनियादी बात है वक्फ से मुताल्लिक, ऐसी चीज़ है ये। वो हमेशा के लिए अल्लाह की राह में जो किसी ने वक्फ कर दिया तो कर दिया, अब उसको इंसान लौटा नहीं सकता है। सबसे पहले किसने वक्फ किया? तो इसका जवाब यह है कि उलमा किराम ने कई बातें बयान की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खजूर के 7 बाग दिए, 6 और 1 7। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 बागों को वक्फ कर दिया, अल्लाह की राह में दे दिया, और यह सन 3 हिजरी का वाक़या है। तो यह कह सकते हैं कि सबसे पहला वक्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। इसी तरह उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुआं को वक्फ कर दिया था, पीने का पानी। सहाबा किराम मदीने के बहुत परेशान थे पीने के पानी के लिए, ख़ास करके जब मुहाजिरीन सहाबा किराम मक्का से जब मदीना पहुँचे तो पीने का पानी बहुत कम था और कुआं सूख भी जाता था। और जो कुआं जिसमें अच्छा पानी था, मीठा पानी था, जो आज मस्जिद क़िबलतैन के ठीक सामने है, मदीना यूनिवर्सिटी से बिल्कुल थोड़ा पहले अगर वहाँ जा रहे हैं, मस्जिद नबवी और मदीना यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में, मस्जिद क़िबलतैन से बिल्कुल करीब है, वो कुआं आज भी मौजूद है जिसको उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने वक्फ किया था। तो पानी की परेशानी हो रही थी पीने के लिए, मीठा पानी नहीं मिल पा रहा था, और उस कुएं का जो मालिक था वो पानी को बेचता था, और सहाबा किराम के पास पैसे नहीं थे कि पीने का पानी खरीद के पी सके, परेशान। तो उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 35,000 दिरहम में अपने जेब से, कोई चंदा नहीं किया, कोई पैसे इकट्ठे नहीं किए, अपने जेब खास से 35,000 दिरहम खरीद करके मुसलमानों के लिए पीने का पानी वक्फ कर दिया। तो 35,000 दिरहम अगर आज के डेट में अगर देखें 2024 में, तो इंडिया का तकरीबन 8 लाख रुपए बनता है, इंडिया की करेंसी में तकरीबन 8 लाख। तो ये तो 1400 साल पहले की बात है, तब जुड़े कितना बनेगा, यानी करोड़ों रुपए बन रहा है, बल्कि अरबों में ये करेंसी चली आ गई, ये कीमत चली आ गई उस कुएं की। इतनी बड़ी कीमत में उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कुएं का पानी, कुआं बल्कि ख़रीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। तो ये एक मिसाल है वक्फ की इस्लाम के अंदर। इसी तरह एक मशहूर जो वाक़या है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बल्कि बाज़ ने दावा किया कि पहला वक्फ उन्हीं का है। तो खैबर, जो जंग खैबर हुई, तो खैबर की ज़मीन मिली माल गनीमत में, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी माल गनीमत में वहाँ की ज़मीन मिली। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के मशवरा किया। ये सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, और हदीस की कई किताबों में ये वाक़या मौजूद है, सुनन अबी दाऊद में और सुनन तिरमिज़ी वगैरह में है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के मशवरा करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर में मुझे ज़मीन मिली है, और इतनी कीमती ज़मीन मुझे ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं मिली।
تو میں اس کو کیا کروں, کہاں خرچ کروں, کیا کیا جائے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو, اس کی اصل کو اپنے پاس رکھو اور اس کی آمدنی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, صدقہ کرو, یعنی آج کے حساب سے کہہ سکتے وقف کر دو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو وقف کر دیا اور شرط لگا دی کہ اس کی جو آمدنی آئے گی, انکم آئے گا, وہ خرچ کیا جائے گا غریبوں میں, مسکینوں میں, غلام کو آزاد کرنے میں, رشتہ داروں میں. دیکھیے رشتہ دار کی بات کی, یہاں غریب کی شرط نہیں لگائی, گویا کہ رشتہ دار میں امیر غریب یہاں سب شامل ہے. وقف میں ایک فرق یہ بھی ہے زکوٰۃ اور وقف میں کہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن وقف کے لیے ضروری نہیں کہ انسان غریب ہو, عام انسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو کہا کہ جو میرے رشتہ دار ہوں گے ان کو بھی ان پر بھی اس میں سے خرچ کیا جائے, اور مجاہدین کی تیاری کے لیے بھی اس وقف میں سے خرچ کیا جائے, مسافروں پر بھی اس میں سے خرچ کیا جائے. اور جو انسان اس وقف کا ذمہ دار بنے گا, آج کی زبان میں کہیں تو متولی بنے گا, مینیجر بنے گا, تو وہ بھی اس میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے, ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں لے سکتا. یہ صحیح مسلم کا الفاظ ہے, ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں لے سکتا ہے کہ اب ذمہ دار متولی بن گیا تو آنے دو اب شوربہ کے ساتھ بوٹی بھی نہیں, اتنا لے گا جتنا کہ وہ ضرورت اپنی پوری کر سکے, ناشتہ کھانا پینا جو بنیادی ضرورت ہے, بس جمع کرنے کے لیے, بینک بیلنس کرنے کے لیے نہیں لے سکتا. اور اسی شرط میں انہوں نے یہ بھی لگائی, یہ شرط بھی کہ اس پراپرٹی کا, اس وقف کا کوئی وارث نہیں بنے گا. اور یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ اس پراپرٹی کو نہ بیچا جائے گا اور نہ خریدا جائے گا. یہ پوری یہ بات کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو انہوں نے خیبر کی زمین وقف کی اور یہ شرطیں لگا دی. اور اس واقعہ سے بہت سارے مسائل کا حل نکل جاتا ہے اور بہت سارے مسائل کا ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پراپرٹی اگر کسی نے وقف کر دی ہے تو نہ اس کو خرید سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اس کا کوئی وارث نہیں بن سکتا ہے کہ باپ نے وقف کر دیا تو بیٹا آ کے حق اپنا جتائے نہیں, بیٹی آ کر کے حق مانگے نہیں, بیوی آ کے حق مانگ رہی ہے بیوہ نہیں, ختم. وقف کر دیا وہ اللہ کی راہ میں. اب اس کا دعوے دار کوئی نہیں بن سکتا ہے, نہ اپنا نہ پرایا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے مصرف کیا کیا ہو سکتے ہیں وقف کے. مسافروں پر بھی خرچ کیا جائے گا, سبحان اللہ. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ انسان جب کوئی بڑا کام کرنا چاہے تو علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے. انہوں نے آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. حالانکہ خود بہت ذہین تھے, پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ, بلکہ ان کا شمار صحابہ کرام, علماء صحابہ کرام میں ہوتا ہے, پھر بھی انہوں نے مشورہ کیا ہے. اور آج ہم لوگ کی کیا حالت ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے ہم مشورہ کر لیں گے لیکن علماء کرام سے مشورہ نہیں کرتے. لچوں سے, لفنگوں سے, نیتاؤں سے, جھوٹوں سے, داغا بازوں سے مشورہ کرے گا انسان. میں زمین خریدوں نہیں خریدوں, کیا کروں, سب مشورہ کرے گا, لیکن علماء کرام سے مشورہ انسان نہیں کرتا ہے. انا للہ و انا راجعون. علماء کرام کو اللہ نے علم کی وہ دولت دی ہے, ان کے اندر وہ اللہ نے وہ فراست, وہ فہم رکھی ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو وہ ذہن دیا ہے, وہ دور اندیشی دے رکھی ہے کہ عام انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اس لیے علماء کرام کی جو مقام و مرتبہ پہلے تھا وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا, اس کو کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا. تو یہ ہے وقف کے بارے میں یہ ایک مشہور واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس بھی کھجوروں کا باغ تھا. جب اللہ رب العالمین یہ آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران کی 4 پارہ کی سب سے پہلی لائن, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نیکی کے اعلیٰ مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم لوگ اپنی بہت پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو جب یہ انہوں نے سنی تو ان کے دل میں آیا کہ میرا پسندیدہ باغ تو یہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے کھجور کے وہ باغ جو بہت قیمتی تھا اور اس کے اندر پانی بھی نکلتا تھا, کنواں تھا میٹھا پانی کا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں جا کر کے پانی بھی پیتے تھے, اپنی محبوب سب سے قیمتی اور پسندیدہ باغ کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا, دے دیا. اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا
تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ کچھ اللہ کی راہ میں ماں کی طرف سے وقف کر دوں کہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے. اللہ اکبر. تو گویا کہ عہد نبوی میں ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کئی صحابہ کرام نے وقف کر دیا اللہ کی راہ میں. وقف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور وہ مشہور حدیث اب سب کو معلوم ہے, حدیث کی کئی کتابوں میں ہے, سنن ترمذی کے اندر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله, کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ, لیکن 3 چیزیں ایسی ہے, 3 کام ایسا ہے کہ اگر انسان کر کے جائے دنیا سے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. نمبر 1 صدقۃ جاریہ, انسان صدقہ جاریہ کر کے جائے, مرنے سے پہلے جیتے جی صدقہ کر لے تو قبر میں ہوگا لیکن اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس حدیث کا اصل مفہوم یہی ہے کہ انسان خود اپنے سے صدقہ جاریہ کرے. عام طور پہ لوگوں نے اس کو دوسرے معنی میں پیش کر دیا ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, تو چلو ہم کچھ صدقہ جاریہ کر دیں ماں باپ کی طرف سے. یہ اصل اس حدیث کا مطلب نہیں ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی کمائی سے یا اس کو میراث میں جو کچھ ملا ہو, خود انسان اپنی طرف سے اپنی کوشش سے صدقہ جاریہ کر کے جائے. کیونکہ نبی نے کیا فرمایا کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کا عمل تو ختم ہو جاتا ہے, ثواب پانے کا کوئی راستہ بچتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان صدقہ جاریہ کر کے جائے. تو خود انسان کر کے جائے وہ اصل صدقہ جاریہ ہے. لیکن اگر ان کی وفات کے بعد گھر والے بھی اگر کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل صدقہ جاریہ وہ جو انسان خود اپنا کر کے جائے. تو نمبر 1 یہ جس کا ثواب ملے گا صدقہ جاریہ. اور صدقہ جاریہ میں وقف بھی آتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو وقف کا باب باندھا ہے, عنوان وقف, اور اس کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے. یعنی یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا کہ وقف کی اصلیت اسلام کے اندر ہے اور صدقہ جاریہ انسان کر کے جاتا ہے وہ وقف ہے. تو کتاب الوصیہ, وصیت کا بیان, اور پھر باب الوقف, وقف کا بیان, اور اس کے تحت اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا. تو اگر کوئی انسان حدیث کی کتابوں میں وقف کے مسائل کو یا وقف سے متعلق حدیثوں کو دیکھنا چاہے تو کتاب کھولے حدیث کی اور دیکھیں کتاب الوصیہ, وصیت کا بیان, اور پھر باب الوقف وہ دیکھیں. اس کے بعد اس طرح کی حدیثیں آپ کو مل جائے گی جو وقف سے متعلق ہے. تو صدقہ جاریہ کا ثواب انسان کو ملے گا جس میں وقف بھی آتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, او علم ينتفع به, یا انسان علم کسی کو سکھا کر کے جائے, او ولد صالح يدعو له, یا نیک اولاد, نیک تربیت کر کے گیا, اچھی تربیت کر کے گیا تو نیک اولاد ہوگی, اس کے لیے دعا کرے گی تو اس کا ثواب بھی میت کو قبر کے اندر ملتا رہے گا. تو ان 3 چیزوں میں سے ایک وقف بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو گویا قرآن کی اگر بات کریں, کیا قرآن کے اندر وقف کا ذکر ہے؟ تو پورے قرآن میں وقف کا نام لے کر کے اس طرح تو نہیں ہے کہ وقف, لیکن جو وہ آیتیں جس کا تعلق صدقہ سے ہے وہ وقف کے اندر آ جاتی ہے. تو عمومی آیات جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے, لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے, 1 آیت نہیں, 2 آیت نہیں, 1 سورت نہیں, 2 سورت نہیں, 1 پارہ نہیں, 2 پارہ نہیں, کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھول کے بیان کیا ہے اور لوگوں کو, امت کو ابھارا ہے کہ لوگوں آگے بڑھو, آؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے اونچے مقام کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو صدقہ کے لیے ہے اور پھر وقف کے لیے بھی آیت ہے. اس کے علاوہ مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل اللہ, کہ اللہ رب العالمین مثال دے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ 1 دانہ انسان اگر کھیتی کرتا زمین میں ڈال دو 7 دانے ہوتے ہیں, اور پھر ہر 1 دانے سے 100 بالیاں ہوتی ہے, تو 1 دانہ سے 700 دانے ہوتے ہیں. یہ مثال اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو, یعنی اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 700 روپے کے برابر ملے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اور بڑھا کے بھی دیتا ہے. تو اس طرح کی جو آیات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, یہ آیت وقف سے متعلق بھی ہے. اور پھر صحابہ کرام نے باقاعدہ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ عام صدقہ بھی کیا ہے اور پھر وقف بھی کیا ہے. کئی صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین جنہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے,
کہ انہوں نے بھی اللہ کے نام میں وقف کیا ہے. تو پوری ایک لسٹ ہے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے وقف کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف ہوا, پھر نبی کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نام میں وقف کیا. پھر جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے جو مسلمان تھے انہوں نے بھی اللہ کے نام میں وقف کیا ہے. سب سے پہلا جو ہاسپٹل بنا وقف کے نام پر کہ وقف سب کے لیے, وہ سن 86 ہجری میں 86 ہجری میں باقاعدہ ہاسپٹل بن گیا یہ وقف کے نام پر, کہ جس میں غریبوں کو مسکینوں کا فری میں علاج کرایا جائے. اور سن 118 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں باقاعدہ وقف سے متعلق باقاعدہ ایک ادارہ بھی بنا دیا گیا. یعنی صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہو گیا, تابعی کا زمانہ ہے. تابعی کا زمانہ شروع ہوا, خلافت بنی امیہ, اموی خلافت ہے, ہشام بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے. سن 118 ہجری میں باقاعدہ وقف سے متعلق ادارہ بن گیا. یعنی اتنا لوگوں نے وقف کر دیا کہ باقاعدہ ادارہ بنایا گیا ہے. تو آج جو وقف بورڈ ہے یا اس کے ادارے بنے ہوئے کوئی نئی چیز نہیں ہے. 118 ہجری ابھی کتنا چل رہا ہے, 1446 ہجری. تو 118 ہجری میں ہی ماشاءاللہ باقاعدہ ایک ادارہ بن چکا تھا وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کے نظام کے لیے, اس کو چلانے کے لیے, اس کی دیکھ ریکھ کے لیے, اور اس کے جو مستحقین ہیں جو حقدار ہیں ان تک وقف کی جو آمدنی جو انکم ہے اس کو پہنچانے کے لیے. تو خلافت بنی امیہ میں بھی کئی لوگوں نے, بادشاہوں نے بھی وقف کیا, بادشاہوں کی بیویوں نے وقف کیا, بیٹیوں نے وقف کیا. اس وقت جو مالدار تھے, جو بزرگ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے وقف کیا. تو خلافت بنی امیہ میں بہت سارے لوگوں نے وقف کیا. وقف کی ایک بہت بڑی پراپرٹی بن گئی تھی خلافت بنی امیہ میں. یہ جو شیعہ جو رات دن استغفر اللہ جو اموی خلافت کے لوگوں کو, خلیفہ کو برا بلا کہتے ہیں, یہ تو شیطان ہے یہ لوگ. خلافت بنی امیہ جو خلافت گزری ماشاءاللہ ایک شاندار خلافت تھی. اب ہر انسان کمی بیشی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک عمومی طور پر دیکھیں تو بہت اچھی حکومت گزری ہے. اور اس زمانے بہت زیادہ لوگوں نے وقف کیا ہے, اور بہت زیادہ جو ملک اور کنٹری جو فتح ہو رہے تھے دن بدن ماشاءاللہ خلافت بنی امیہ میں. اس کے بعد دو حکومت آتی ہے خلافت بنی عباسیہ کی, یعنی ایک میں سلسلہ آپ کو سنا رہا ہوں, انشاءاللہ ابھی تک پہنچیں گے جو ابھی چل رہا ہے وقف بورڈ تک. اس کے بعد حکومت آتی ہے عباسی خلافت کی. تو عباسی خلافت میں بھی لوگوں نے وقف کیا, اور یہ وقف کا دائرہ بڑھتا گیا, اور بھی ادارے مضبوط بنائے گئے, قانون مضبوط بنائے گئے, اور بھی وقف کی اجازت بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد جو خلافت آئی مملوکی کی, اس زمانے میں ماشاءاللہ جو وقف کی جائیداد ہے وہ بڑھتی رہی, اور لوگ اللہ کی راہ میں وقف کرتے رہے, یہ کبھی گھٹا ہی نہیں, وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. خلافت عثمانیہ, تو عثمانی خلافت میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے. خلافت بنی اس وقت کی جو بادشاہ تھے, ان کی بیویاں, ان کی بیٹیاں, یا بادشاہ یا اس وقت کی جو دیندار اچھے لوگ تھے, ان لوگوں نے بھی وقف کیا ہے. اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں بس. یعنی تقریباً 100 سال پہلے تک مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکومت تھی, یا پوری دنیا کے اکثر ملکوں میں حکومت تھی, باغ ڈور تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں. یہ آج جو مسلمان اتنے کمزور پڑ گئے, یہ کب سے ہیں؟ یہ صرف 100 سال سے. ورنہ 100 سال پہلے تک مسلمان ماشاءاللہ حکومت کر رہے تھے پوری دنیا کے اوپر, پورے ورلڈ کے اوپر مسلمان پاور میں تھے. تو خلافت بنی امیہ ہو یا عباسیہ ہو, یا خلافت عثمانیہ ہو, یا مملوکی, یا غلاموں کی بادشاہت رہی ہو, ہر زمانے ماشاءاللہ مسلمان مضبوط رہے. اور پوری دنیا میں اگر طاقت کی بات کریں تو سب سے پاورفل مسلمان تھے. لیکن جب سے یہ خلافت ختم ہوئی ابھی 100 سال میں, تب سے مسلمان کافی کمزور ہو گئے. تو یہ جو کمزوری دیکھی جا رہی ہے آج کل دنیا کے اندر مسلمانوں کی, یہ صرف 100 سال کے اندر کی بات ہے. اس سے پہلے مسلمان اتنا کمزور پہلے جب سے اسلام آیا ہے کبھی نہیں تھا. بہرحال اب ہم چلے آتے ہیں ہندوستان کی اگر بات کر لیں ہم, تو ہندوستان کے اندر بھی کئی مسلمانوں نے حکومت کی ہے. شیر شاہ سوری کی حکومت رہی ہے, غوری حکومت رہی ہے, غزنوی حکومت رہی ہے, مغلیہ سلطنت اس کی حکومت رہی ہے, مغلیہ سلطنت کی. اس زمانے میں اس دور میں بھی وقف لوگ کرتے رہے ہیں. ہندوستان کے اندر جو بھی راجہ مہاراجہ بادشاہ سلطان آئے, ان لوگوں نے خود اپنی جائیداد میں سے بھی وقف کیا ہے. اور ان حکومت کے میں جو ان کے زمانے کے جو مسلمان تھے, جو زمیندار تھے, اب سنے ہوں گے پہلے لوگ زمیندار بہت زیادہ ہوتے تھے. آج ہمارے پاس زیادہ زمین نہیں ہے کیونکہ لوگ بڑھ گئے, تعداد لوگوں کی بڑھ گئی, زمین کم ہے, لوگ زیادہ ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں زمینیں لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی تھی. اب سنیں گے بعض کے بارے میں کہ زمیندار تھے, فلاں زمیندار تھا.
تو جو زمیندار تھے اللہ نے اس کو دیا تھا وہ بہت ساری زمینیں اللہ کے راہ میں وقف کرتے تھے اور لوگوں نے وقف کیا ہے. جب مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر سے حکومت ختم ہوئی اور ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آئی, برٹش برطانوی حکومت آئی, تو مسلمان بہت ساری جائیداد وقف کر چکے تھے. ان کا وقف جو زمین پراپرٹی جو تھی وہ تھی, سب کچھ تھا. تو انگریز نے باقاعدہ قانون بنایا کہ وقف کے لیے جو پراپرٹی ہے مسلمانوں کی اس کے لیے کچھ قانون بنا دیا جائے. پھر کچھ سالوں کے بعد اس قانون کو ختم کر دیا, اور اس کی نیت انگریز حکومت کی خراب تھی. وہ چاہتے تھے کہ اس وقت کی پراپرٹی پر ہم قبضہ کر لیں. تو اس وقت بھی مسلمانوں نے آواز اٹھائی, کوشش کی, ناراضگی ظاہر کی. تو پھر انگریز مجبور ہو کر کے پھر سے دوبارہ قانون بنایا. تو ہندوستان کے اندر انگریز کے زمانے میں ہی باقاعدہ وقف بورڈ بن چکا تھا. سن 1810 عیسوی میں 1810 عیسوی میں انگریز کے زمانے میں ہی ہندوستان کی جو وقف تھا مسلمانوں کا وہ قانون بن چکا تھا. اس تعلق سے 1810 میں ہی انگریز کی حکومت ہے. تو یہاں پر سے بہت سے غلط فہمی بہت سے لوگوں کی دور ہو جائے گی. دیکھیے, تو 1810 میں وہ قانون بنا وقف سے متعلق, انگریز کی حکومت میں انگریزوں نے باقاعدہ بنایا. پھر کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی, ترمیم وقف بورڈ, ترمیم وقف قانون کے اندر ترمیم وقتاً فوقتاً ہوتا رہا اس کے اندر, یہاں تک کہ پھر انگریز کی حکومت ختم ہو گئی. انگریز کے زمانے میں کئی بار قانون بنے, کچھ حذف و اضافہ یعنی کمی بیشی, کچھ قانون بنانا ہٹانا, کچھ اور اچھا کرنا, اس طرح سے ہوتا رہا. کئی بار ہوا ہے امینڈمنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, ترمیم سنشودھن, یہ ہوتا رہا ہے. ہندوستان جب آزاد ہو گیا, آزاد ہونے کے بعد ابھی کا جو ہندوستان ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے 1954 میں 1954 میں وقف بورڈ کے اندر پھر کچھ قانون کے اندر اضافہ کیا گیا, اور کچھ اس کے اندر حذف و اضافہ یعنی کمی بیشی کی گئی, یا قانون کے اندر کچھ تبدیلی لائی گئی 1954 میں. ایک سال میں پھر 1955 میں پھر وقف سے متعلق, وقف جو پراپرٹی ہے مسلمانوں کی, یہ سمجھ لیے وقف جو پراپرٹی, اوقاف وقف, یہ مسلمانوں کی ذاتی پراپرٹی ہے, یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ حکومت کی پراپرٹی ہے, یہ مسلمانوں کی اپنی پراپرٹی ہے. مسلمانوں نے, راجہ مہاراجاؤں نے یا زمینداروں نے یا مالداروں نے جو وقف کیا ہے وہ اللہ کے نام پر کیا, ثواب پانے کے لیے, اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے, غریبوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, ہاسپٹل کے لیے, اسکولوں کے لیے, سماج کی ترقی کے لیے, انسانوں کی ترقی کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے. مسلمان, یہ مسلمانوں کی ذاتی اپنی خاص پراپرٹی ہے وقف, اس کو حکومت کوئی قبضہ نہیں کر سکتی ہے. تو 1955 54 اور 55 میں کچھ تبدیلی آئی, وقف بورڈ بن چکا ہے. اس کے بعد ہندوستان کے آزادی کے بعد تیسری بار 1995 میں وقف بورڈ کے اندر پھر کچھ تبدیلی آئی 1995 میں, اور پھر 2013 کے اندر پھر اور بھی اس قانون کو, وقف بورڈ سے متعلق قانون کو اور مضبوط کیا گیا ہے جب حکومت کانگریس کی تھی. تو 2013 کے اندر وقف بورڈ کے قانون کے اندر اور بھی کچھ اضافہ کیا, بڑھایا گیا, اور قانون کو اور بھی مضبوط اسٹرانگ کیا گیا ہے تاکہ کوئی وقف بورڈ کی جائیداد کو ہڑپ نہ کر پائے, کوئی چھیننے نہ پائے, کوئی لینے نہ پائے, اس کو تحفظ دیا جائے, محفوظ کیا جائے. اس کے لیے آخری بار 2013 میں قانون اور بھی اس کے اندر بڑھائے گئے. ابھی کتنا چل رہا 2024. تو اب سوچ رہے ہوں گے جو اتنی سالوں میں یا صدیوں میں زمانے میں کئی بار اس کا کچھ تبدیلی ہوتی ہے قانون کے اندر, تو 2024 میں ایسا کیا ہو گیا بل کے اندر جو تبدیلی بھی, ابھی تو حکومت چاہ رہی تبدیلی کرنا قانون کے اندر, تو کیا ہے جس کے پھر سے مسلمان ناراض ہیں, نہیں چاہ رہے کہ تبدیلی آئے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ ابھی جو 2024 وقف بورڈ کے تعلق سے جو قانون لایا گیا ہے پھر سے تبدیلی لانے کے لیے, ٹوٹل 44 قانون لائے ہیں, 44 ہیں. اس کے اندر سے کچھ قانون ایسا ہے جو پرانا ہے, کچھ نیا نہیں ہے. کچھ قانون ایسا جو اچھا ہے, برا نہیں ہے, یہ بات سچ ہے. اور کچھ قانون ایسے ہیں جو واقعی خطرناک ہے, برا ہے, نقصان دہ ہے وقف بورڈ کے لیے. اور اسی وجہ سے مسلمان بھی ناراض ہیں, اور بہت سے ہمارے غیر مسلم بھی ناراض ہیں, اپوزیشن بھی ناراض ہے, کیونکہ ابھی کی جو حکومت ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے. ایسا قانون لائی اس حکومت نے کہ اگر اس قانون کو پاس کر دیا گیا تو واقعی وقف بورڈ کی پراپرٹی ہاتھ سے نکل جائے گی اور حکومت اس پر قبضہ کر لے گی. یہ سچائی ہے. لیکن حکومت کیا بول رہی ہے کہ ہم اس کے اندر اور اچھائی لانا چاہ رہے ہیں, اس کو تحفظ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں ہے. یہ ہو گیا قانون سے متعلق.
اب کچھ آتے ہیں یہ جانتے کہ کیا غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے وقف بورڈ سے متعلق میڈیا کے اندر. تو سوشل میڈیا میں کچھ غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ دراصل ان لوگوں کی بھی ہے جو ہندوستان جب آزاد ہوا تو پاکستان جو لوگ چلے گئے تھے مسلمان, تو ہندوستان چھوڑ کے مسلمان چلے گئے پاکستان, تو اس کی جو پراپرٹی بچی ہوئی تھی وقف بورڈ کے لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. پاکستان جو مسلمان چلے گئے تھے اس کی پراپرٹی کو وقف بورڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں, اس کا جواب میں نے ابھی تک جو دیا ہے شروع سے اسلام کا جو کیا سسٹم چلا رہا وقف کا, اس سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تو ہندوستان کے اندر جو وقف ہے وہ کوئی ابھی کا ہے ہی نہیں. مجھے بتائیے آپ کے خاندان میں کس نے وقف کیا؟ ایک بھی کوئی ہے جو وقف کیا ہو؟ نہیں. آج وقف کرتا کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یا تو ہمارے پاس زمین ہے ہی نہیں جو دکھایا جائے, بہت کم ہے. اب کسی کے پاس ہے تو خود چاہ ڈبل اس کا ہو جائے. ہمارے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی ہے, وہ خیر خائی وہ جذبہ نہیں ہے. تو آپ دور دور تک بھی نہیں سنتے ہو کسی نے وقف کیا ہو. یہ سارے وقف کی جو پراپرٹی پرانی ہے. میں نے کہا نا کہ انگریز کے زمانے میں ہی وقف موجود تھا, اور اس پر انگریز حکومت نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر اور کورٹ کے اندر سے باقاعدہ قانون پاس ہوا کہ یہ وقف یہ مسلمانوں کی ذاتی پرسنل اس کی اپنی پراپرٹی ہے, اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. تو پاکستان کب بنا ہے؟ انگریز کے زمانے میں, انگریز کے بعد نا. تو اس کا مطلب کہ پاکستان جو لوگ چلے گئے تو اس کا لینا دینا وقف بورڈ سے یا وقف پراپرٹی سے دور دور تک نہیں ہے. تو وقف کی جو پراپرٹی ہے وہ سب پرانی ہے, 200 سال پرانی ہے, 500 سال, 600 سال, 800 سال, بہت پرانی چیزیں یہ ہے, کوئی نئی نہیں ہے. تو راجاؤں مہاراجاؤں نے اور زمینداروں نے, دیندار لوگوں نے, اللہ کی راہ میں لوگوں نے خرچ کیا ہے, وقف کیا ہے تاکہ اسے اجر و ثواب ملے, نیکیاں ملے. اب یہ بھی سچائی ہے دیکھیے کہ جب ہمارے مسلمانوں نے, ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے جو اللہ کی راہ میں دے کر کے گئے ہیں وقف اوقاف, وہ اتنی بڑی ہے ہندوستان کے اندر کہ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا. ہندوستان میں مسلمان آج سب سے غریب قوم ہے, لیکن وقف ہندوستان کا تیسرا سب سے بڑی پراپرٹی ہے. وقف ہندوستان کی تیسری سب سے قیمتی پراپرٹی ہے. سب سے زیادہ زمین ہے ہندوستان کے اندر آج وہ آرمی فوج کے پاس ہے, نمبر 1. نمبر 2 پہ ریلوے کے پاس ہے, ٹرین والوں کے پاس ہے, اور نمبر 3 وقف کی زمین ہے. اللہ اکبر. پورے ہندوستان کے اندر تیسرے نمبر پر جس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے وہ مسلمانوں کی ہے, وقف بورڈ کی ہے. لیکن آج ہندوستان کے مسلمان پوری قوم میں دوسرے مذہب کے حساب سے سب سے غریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقف کا اوقاف کا صحیح سے استعمال نہیں کیا جا رہا. اللہ اکبر. اسے سمجھ میں آ گیا. پورے ہندوستان کے اندر 8,51,535 پراپرٹی وقف کی. 8,51,535 پراپرٹی ہے ہندوستان کے اندر, اور یہ ہے 2022 کے سروے کے مطابق. ابھی چل رہا 2024, ابھی اور بڑھ گئے ہوں گے, 9 لاکھ کے آس پاس ہو گئے ہوں گے. یہ وہ ہے جو باقاعدہ وقف بورڈ کے یہاں رجسٹرڈ ہے, لکھا ہوا ہے. بہت سے وقت تو ایسے ہیں آج بھی جو باقاعدہ وقف بورڈ کے انڈر میں ابھی تک نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اب وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے, جو جائیداد ہے, جو موجودہ مشکلات ہے, اس کا حل کیا نکالا جائے, بھی ہمارے موضوع کے اندر ہے. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ تو سچائی ہے کہ وقف بورڈ کی جو پراپرٹی یعنی اوقاف جو ہمارا مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر, اس کا غلط استعمال کئی لوگوں نے کیا ہے. نمبر 1, خود ہندوستان کی حکومت بھی وقف بورڈ کی کئی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے. یہ سچائی ہے. کئی سیاسی پارٹی کی آفس وقف بورڈ کی زمین پر ہے. حکومت نے بہت جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. صرف اگر دہلی کی بات کروں میں تو صرف دہلی کے اندر 123 پراپرٹی وقف کی ایسی ہے جس پر کیس چل رہا ہے, وقف بورڈ کا اور حکومت کا, یعنی حکومت اس کو قبضہ کرنے چاہ رہی ہے. تو 123 صرف دہلی کے اندر ہے, باقی ممبئی, یو پی, بہار, کرناٹک اور کیرلا وہ چھوڑ دیجئے. تو نمبر 1 کہ وقف بورڈ کے اوپر خود حکومت قبضہ کر کے بیٹھی ہے بہت سی زمینوں پر. نمبر 2 کہ وقف بورڈ کی جو ذمہ دار ہے, متولی ہیں, خود وہ لوگ بھی اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی سچائی ہے. جو بھی اس کا متولی بنتا ہے, جو مینیجر بنتا ہے, وہ بھی
नाजायज़ तरीके से पैसे खिला करके गलत तरीके से, पैसे मतलब सब बिक जाता है, तो बहुत सी ज़मीनों को कब्जा कर लेते हैं मुतवल्ली लोग भी, ये भी सच है। और नंबर 3 कि वो लोग जो दबंग टाइप के हैं, खुद मुसलमानों में से जो गुंडा मवाली बदमाश टाइप का है, वो लोग भी वक्फ की ज़मीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये 3 तरह के लोग हैं, हुकूमत, माफिया और वक्फ के जिम्मेदार मुतवल्ली, ये 3 तरह के लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा करके बैठे हुए। तो इसका हल ये है कि सबसे पहले मुसलमानों के अंदर बेदारी लाई जाए, उनको बताया जाए कि हमारी आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। पूरे हिंदुस्तान में नंबर 3 पे हम लोग हैं माशाअल्लाह, ये तो बताना। दूसरे ये कि जो मुतवल्ली है उसका कॉलर पकड़ना, जो दबंग बाबा कोई भी है, माफिया है, अगर पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के लोग, उस इलाके के लोग अगर उसके खिलाफ अगर हो जाए तो उसकी ताकत नहीं कुछ बोल सके, याद रखिए। तो सारे मुसलमान अगर मुत्तहिद अगर हो जाते हैं तो उस माफिया से, गुंडे से हम ज़मीन को वापस ले सकते हैं। रही बात वो प्रॉपर्टी जो हुकूमत के हाथ में है, तो कानून की तरीके से हम लड़ सकते हैं, कानूनी तरीके पर। वो मारपीट वो सही नहीं है। तो कभी दंगा फसाद ना हो, जो भी काम करे इंसान कानून के दायरे में रहते हुए, कानून को हाथ में ना ले, इंसान कानून के दायरे में रहते हुए जो इंसान की कोशिश हो सकती है उसे कोशिश करके वक्फ की जो ज़मीन है वो वापस लेने की सबसे पहले कोशिश करें। आज भी हमारी वक्फ की ज़मीन जो हमारे अंडर में, हमारे इस्तेमाल में नहीं है। इसी तरह एक बहुत अफसोस की बात यह भी है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी जो किराए पर दी हुई है, जितना किराया मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, ये भी सच्चाई है। बेंगलोर में, दिल्ली के अंदर कई होटल ऐसे हैं जिसका किराया लाखों का है, कितना मिलता है? 12,000। किसी का किराया 50,000 है, कितना मिलता है? 50 रुपया। और सालों से लेके चला रहा है वो दुकानदार, वो प्रॉपर्टी वाला, वो होटल वाला। कहाँ लाख, कहाँ देता है 12,000, कहाँ 50,000, कहाँ देता है 50 रुपए, ये किराया चल रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। तो मुतवल्ली को क्या है, उसको तो सैलरी मिल रही है, कहाँ के पेट भर रहा है, वो जहन्नम भर रहा है अपना, लेकिन हमारा आपका गरीबों का नुकसान है। इसलिए इसमें बेदारी लाने की जरूरत है। जिसका जो किराया है वो किराया पूरा मिलना चाहिए, वह खाली कराओ, दुकानें खाली करो, जमीन खाली करो, प्रॉपर्टी खाली करो, और मार्केट में जो वैल्यू है किराए की, रेंट की, वो किराया सबको देना पड़ेगा। तो इस ताल्लुक से इंसान को, हर मुसलमान को कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम बेदारी लाएंगे, मुहिम चलाएंगे इस ताल्लुक से, तो इंशाअल्लाह बेदारी आ सकती है, और फिर वक्फ की जो असल प्रॉपर्टी है वो हमारे हाथ में भी आएगी इंशाअल्लाह। और फिर जिसके जो मुस्तहिक है, जिसके जो हकदार हैं, मुसलमानों की तरक्की के लिए वक्फ किया गया है, सवाब पाने के लिए किया गया है। गरीब जो गुरबा है उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेवाओं की कफालत के लिए, यतीमों की कफालत के लिए, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसकी कफालत के लिए, चाहे मदरसे के हो, स्कूलों के, उसकी कफालत के भी लोगों ने वक्फ किया है, उस पर खर्च किया जाए, ताकि जो मुस्लिम कौम है वो तरक्की कर सके, समाज हमारा तरक्की कर सके, मुल्क तरक्की कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि वक्फ को सही जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, थोड़ी मुश्किल है, परेशानी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर टोटल 32 वक्फ बोर्ड है, 32 वक्फ बोर्ड है। अब पूरा ये वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी निगरानी में चलता है, उसमें काम करने लोग हम आप नहीं हैं, वो हुकूमत की तरफ से ही उसमें रखे जाते हैं मुलाजिम, स्टेट की तरफ से हो या मरकज़ की तरफ से हो। तो जो सूबाई है, जो मरकज़ी बोर्ड है, उस सब में सारे मुलाजिम हुकूमत के होते हैं। कुछ ओहदे तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ही उस पर बैठ सकते हैं, उस ओहदे पर, वक्फ बोर्ड के। कुछ ओहदे ऐसे हैं जिस पर कलेक्टर बैठ सकता है या उस रेंज के जो ऑफिसर है वो बैठ सकते हैं। और कुछ ओहदा ऐसा होता है जिसे मुसलमानों में से जो पढ़े लिखे हैं उसको रखा जाता है, या जो नेता की सिफारिश की तरफ से आते हैं उसको रखा जाता है। सब सरकारी लोग हैं, ऊंचे ओहदे के लोग हैं, ये हम और आप नहीं है। और ये भी एक बात बता दूं मैं कि ये जो गलत फहमी पैदा की जाती है वक्फ बोर्ड से मुतालिक कि वक्फ वाले जहां कहते भाई ये हमारी जमीन, तो कब्जा कर लेते हैं, तो इसलिए कानून बदलने की जरूरत है। इसका जवाब कि सरासर झूठ है। जितने भी वक्फ बोर्ड की जमीन है उसके लिए बाकायदा सर्वे करने के लिए हुकूमत के जो सर्वे ऑफिसर वो जाते हैं, हम अब नहीं जा सकते। हुकूमत के जो ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर है, वो जाता है, जमीन का जायजा लेता है, उसके अमीन होते हैं, बाकायदा कागजात होते हैं। पूरी बात जब कंफर्म हो जाती है वक्फ की जमीन है, तहकीक रिसर्च के बाद तब वक्फ के हवाले की जाती है। ये असल सच्चाई है। तो कभी भी वक्फ बोर्ड ने किसी के ऊपर नाजायज कब्जा नहीं किया है और कर ही नहीं सकती है, बल्कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर लोगों ने कब्जा किया है, तो उसको छुड़ाने के लिए, वापस लेने के लिए हम कोशिश करेंगे ही। तो जब वही कोशिश होती है तो लोग टॉपिक को और मौजू को पूरा बदलने की कोशिश करते हैं। यह असल बात है। तो सारा अभी भी गवर्नमेंट की नज़र में है, उसकी निगरानी में है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि उसको अपने में ऐसा कुछ कानून लाए कि उसको बेच दे। जैसे अभी जो मुकेश अंबानी का घर बना हुआ है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, ये भी सच है। जो ताजमहल है वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, ये भी सच है। 2018 में वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो आज भी बहुत सी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ऐसी है जो वक्फ बोर्ड के अंडर में
آج بھی نہیں ہے. لہذا قانونی طریقے پر تمام مسلمان جو علماء کرام ہیں, جو سیاسی مسلم لیڈران ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو بھی اس میں کوشش کر سکتے ہیں, جو مسلم جج ہے, جو مسلم وکیل ہیں, سب اپنا ایک ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے اخلاق اور ایمان کے حساب سے ہر انسان جو کوشش کر سکتا ہے, اپنے حصے کا جو چراغ جلا سکتا ہے, جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی جو وقف پراپرٹی ہندوستان کے اندر ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا, سارا ہمارے انشاءاللہ کنٹرول میں آئے گا, اور جو غریب غربا جو اس کے ذمہ دار, اس کے جو مستحقین ہیں انشاءاللہ اس تک, ان لوگوں تک انشاءاللہ وقف پراپرٹی جو ہے وہ پہنچائی جائے گی, اس کا انکم, اس کا آمدنی. اللہ تعالیٰ وقف بورڈ کی حفاظت فرمائے, وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, اور اس کے جو حقدار اور مستحق ہے, جن لوگوں کے لیے ہمارے اسلاف نے جو وقف کیا ہے, ان مستحقین تک وقف کی آمدنی اور انکم پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس تعلق سے جو کوشش جس سے ہو سکتی ہے وہ کوشش کرنے کی توفیق دے, وہ محنت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا, ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے, حرام کھانے سے بچا, حرام خوری سے بچا, حلال کھانے کی توفیق دے, اور حلال طریقے پر حلال کھانے کی اور حلال طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.